بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سلسلے کی تمام کہانیوں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے اندر ہیں۔ آپ اگر مکمل کہانی سننا چاہیں تو آپ پلے لسٹ کو وزٹ کر کے تمام کہانیاں بالترتیب سن سکتے ہیں۔ مسٹر پیٹر ہاؤنڈ، آپ سے دوسری ملاقات بہت جلد ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا وقت ختم ہو گیا تو واقعی وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں جس کے بعد آپ ایک آزاد شخص کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں گے۔ پیٹر ہاؤنڈ نے سر جھکا لیا۔ عمران نے احتیاطاً اس کے بستر کی بھی تلاشی لے ڈالی تھی، لیکن واقعی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پیٹر ہاؤنڈ صرف ایک قیدی ہے اور یہاں اس پر مظالم ہوتے رہے ہیں۔ وہ اشیلا کے ساتھ باہر نکل آیا اور پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اشیلا سے کہا، کیا ہی عجیب بات ہے، لیکن تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ وہ کسی طرح بھی خطرہ بن سکتا ہے، مثلاً۔ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ نہیں مس اشیلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ اب کیا کرو گے؟ میٹنگ، عمران نے جواب دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ؟ ہاں، ان میں وہ شخص جو تم سے بات کر رہا تھا، کیا ایکس2 ہے؟ اشیلا نے پوچھا۔ نہیں، سیکرٹ سروس کا ایک رکن۔ کیا ان کے ساتھ ایکس2 بھی موجود ہوگا؟ پتہ نہیں، مگر وہ تو تمہیں بڑی عزت سے مخاطب کر رہے تھے، تو تمہارا کیا خیال تھا؟ وہ یہاں آ کر میری بے عزتی شروع کر دیتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے درمیان تمہارا بہت بڑا مقام ہو، جبکہ تم کہتے تھے کہ تم صرف اعلی کار ہو۔ بولنا آ گیا تمہیں؟ کیا مطلب؟ اب ذرا صحیح بول رہی ہو۔ نہیں، اندازہ نہیں ہے میں نے دل پر کس قدر جبر کیا ہے۔ نہیں، مجھے اندازہ ہے آنٹی، عمران نے کہا۔ کیا آنٹی آنٹی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا میں اتنی عمر کی ہوں کہ تم مجھے آنٹی کہو؟ تمہاری عمر؟ عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ اوپر ہال میں آ گئے تھے۔ ہال سے تمام لاشیں ہٹا دی گئی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، اب یہاں رکنا بیکار ہے، آؤ باہر چلتے ہیں۔ اور پھر وہ اشیلا کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ جوزف بھی اوپر جا چکا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ شاید کاموں میں مصروف تھا۔ عمران نے محسوس کیا تھا کہ اشیلا پر جو خوف و دہشت طاری ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، لیکن عمران ایک تہیہ کر چکا تھا، وہ یہ کہ اشیلا کو اپنے پاس سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہونے دے گا تاکہ وہ کسی کو اطلاع نہ دے دے۔ بہرحال اشیلا نے خود بھی اس سے دور جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عمران سب کچھ اسی کے سامنے کر رہا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے صفدر کو بلا کر کہا، صفدر، ہمیں کافی وقت اسی فارم ہاؤس میں گزارنا ہوگا، بلکہ یہ سمجھ لو کہ اب یہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ تمام لوگوں کو ہدایت کر دو کہ اس کے چاروں طرف پہرے پر متعین رہیں۔ یہاں آنے والے اگر ناگزیر ہوں تو انہیں اندر لایا جائے اور اس کے بعد انہیں قید کر لیا جائے۔ بظاہر اور کسی کی مداخلت کا کوئی خطرہ تو معلوم نہیں ہوتا، بس یہ احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا، اور سب لوگ عمران کی ہدایت کے مطابق مصروف ہو گئے۔ عمران اب اشیلا کی طرف سے سخت تشویش زدہ تھا۔ اس وقت وہ بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اشیلا کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت عمران کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عمران اس پر مکمل اعتماد کرتا ہے، لیکن اس وقت وہی عمران کے لیے سب سے اہم مسئلہ تھی، اور عمران اس کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اشیلا کے ساتھ اس کا کافی وقت گزر چکا تھا اور نہ جانے کیوں عمران کے دل میں اس کے لیے ایک افسوس کا احساس تھا، لیکن پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کسی دشمن کو زندہ چھوڑنا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہوا تھا، اور بہت کم ایسے مواقع آئے تھے جب وہ جذبات میں بہہ گیا ہو۔ اشیلا ایک بھیانک خطرہ تھی۔ اگر وہ اس سچویشن کے بارے میں اطلاع دینے میں کامیاب ہو گئی تو اچھی خاصی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ عمران نے آخری فیصلہ کرنے کے بعد اشیلا سے کہا، تم تھک نہیں گئیں؟ شدید تھکن ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہاں تو وقت گزارنا ہی ہے، آؤ تھوڑی دیر کسی آرام گاہ میں چل کر آرام کریں۔ اشیلا فوراً تیار ہو گئی اور عمران تلاش کر کے اسے ایک کمرے میں لے گیا جہاں بستر لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ ایک بستر پر دراز ہو گیا اور اس نے اشیلا سے کہا، دروازہ بند کر کے یہاں آ جاؤ۔ اشیلا چونک پڑی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی
اس نے لگاوٹ بھرے انداز میں دروازہ بند کیا اور عمران کے پاس آ گئی۔ در حقیقت تم ساری زندگی میری سمجھ میں نہیں آؤ گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں ڈیئر عمران کہ جب تم اپنے مشن کی تکمیل کے بعد واپس چلے جاؤ گے تو میں تمہیں کیسے بھول سکوں گی۔ اب دیکھو، نہ جانے کب سے تمہارا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہوں اور تمہارا ذہن جاگا بھی تو ان بھیانک حالات میں۔ ویسے عمران، تم سے زیادہ بھیانک آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اب تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم سب کو بے وقوف بناتے رہے ہو۔ ایک سوال کروں تم سے؟ ضرور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشیلا بڑے اطمینان سے اس کے بستر میں آ گئی تھی۔ کیا تم X2 نہیں ہو؟ دیکھو آنٹی، گالیاں بکیں تو اچھا نہیں ہوگا، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ پھر آنٹی، اشیلا نے کہا۔ ہاں آنٹی، حقیقت یہی ہے کہ تمہاری صورت دیکھ کر میں ہمیشہ اپنی آنٹی کو یاد کرنے لگتا ہوں۔ لعنت ہو تمہاری آنٹی پر، اشیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ 1000 بار لعنت، بلکہ 1,00,000 بار لعنت، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ کیا مطلب؟ ارے اتنے مظالم کیے ہیں مجھ پر کہ میں انہیں کبھی بھول نہیں سکتا، مگر یہ بڑی عجیب بات ہے آنٹی کہ جسے میں آنٹی کہہ دیتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں موڈ خراب کر رہے ہو عمران؟ اگر موڈ بنا ہے تو فضول باتوں سے گریز کرو۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کتنے عرصے سے اس تنظیم کے لیے کام کر رہی ہو؟ کون سی تنظیم کے لیے؟ سیکرٹ لائن آرگنائزیشن کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ نہیں، 21ویں صدی کے حکمران کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کب سے تم ان کے لیے کام کر رہی ہو؟ کیا؟ اشیلا کا بدن کپ کپا سا گیا۔ ہاں آنٹی، اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ بہت کچھ معلوم ہے مجھے تمہارے بارے میں۔ یہ معلوم ہے مجھے کہ تم تنظیم کے لیے کام کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تم نے سیکرٹ لائن کے لیے بھی کام شروع کر رکھا ہے، اور اپنی ذہانت سے ڈین وین کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اس قدر کہ اس نے تمہیں ہی اس مشن کے لیے مخصوص کیا۔ اور آنٹی، میں یہ بھی بتا دوں تمہیں کہ تمہارے گلے میں جو یہ لاکٹ پڑا ہوا ہے یہ ٹرانسمیٹر ہے، اور یہ بھی بتا دوں تمہیں کہ تم اس وقت بے چین ہو کہ اپنے سربراہوں کو اس سچویشن کے بارے میں اطلاع دو۔ تم کیا سمجھتی ہو آنٹی، میں نے اب تک تمہیں اسی لیے اکیلا نہیں چھوڑا اور اپنی دم بنائے رکھا ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کچھ بتانا پسند کرو گی تم اس بارے میں؟ عمران نے کہا، اور اشیلا ایک بار پھر پتھرا گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس نے بستر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ بستر پر گھسیٹ لیا اور اشیلا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ عمران بھیانک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہی میں کہہ رہا تھا آنٹی۔ خیر، کچھ بتانا پسند کرو گی کہ اس مشن کا سربراہ کون ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، بہت زیادہ چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اشیلا نے پلٹ کر عمران کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں اور اشیلا بری طرح اچھل کود مچانے لگی۔ عمران ہنس کر بولا، اچھا نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ میں نے کہا تھا نا آنٹی کہ آنٹی کی حیثیت سے سب ہی میرے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جانتی ہو میں نے اپنی آنٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ نہیں جانتی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں۔ ایک دن میں نے انہیں اتنے ہی پیار سے اپنے قریب بلایا اور وہ میرے پاس آ گئیں، بس پھر میں نے اس طرح ان کی گردن پکڑ لی۔ عمران نے اچانک اشیلا کی گردن اپنی انگلیوں کے درمیان جکڑ لی اور مسکراتا ہوا بولا، بس تھوڑا سا دباؤ ڈالا اور آنٹی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ پھر آنٹی نے میری گرفت سے بچنے کی بہت کوششیں کی، لیکن نہ بچ سکیں، کیونکہ ان کی موت میرے لیے ناگزیر ہو گئی تھی۔ ڈیئر اشیلا، مجھے افسوس ہے، حالانکہ تمہارے ساتھ جو وقت میں نے گزارا ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن اس وقت تمہاری زندگی میرے پورے مقصد کو فوت کر دے گی۔ آئی ایم ویری سوری آنٹی، آئی ایم سوری۔ عمران نے دانت بھینچ کر اشیلا کی گردن پر پوری قوت صرف کر دی اور اشیلا کی آنکھیں باہر نکل پڑیں۔ اس کی زبان منہ سے نکل کر اٹک گئی۔ ایک اتنی خوبصورت عورت کا قتل بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بات عمران کی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اشیلا سرد پڑ گئی۔ عمران نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا، اور پھر اس کے گلے سے وہ نیکلس اتار کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور پوری طرح اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے صفدر وغیرہ کو تلاش کیا۔ یہ لوگ فارم ہاؤس میں لاشیں سمیٹ سمیٹ کر ٹھکانے لگا رہے تھے۔ عمران نے صفدر سے کہا، صفدر، ایک لاش کمرے میں پڑی ہوئی ہے، اسے بھی اٹھا کر احتیاط سے ٹھکانے لگا دو۔ اوہو جوزف، پلیز تم چلے جاؤ اور وہ لاش اٹھا لاؤ، ہم یہاں ان کی اجتماعی تدفین کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے باس، وہ کون سے کمرے میں ہے؟ جوزف نے پوچھا، اور عمران نے جوزف کو کمرے کا پتہ بتا دیا۔ وہ خود وہیں کھڑا ان لوگوں کے ساتھ ان کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جوزف آندھی اور طوفان کی طرح بھاگتا ہوا عمران کے پاس پہنچ گیا
اور پھر اس نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، باس وہ تو اشیلا ہے، زندہ ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں، مر چکی ہے۔ تو پھر فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں لاش اٹھا کر لانے کو کہا تھا یا اشیلا کی موت کی اطلاع دینے کے لیے؟ جوزف ایک دم چوکنا سا ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو کیا تم نے اسے قتل کر دیا باس؟ ہاں جوزف، اس کا قتل ہونا بے حد ضروری تھا۔ ہاں، وہ تھی بھی تو غدار، جوزف نے کہا اور دوبارہ اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ صفدر بھی تجسس نہ روک سکا اور بولا، کون عمران صاحب؟ ایک تھی، وہ تو نہیں جو آپ کے ساتھ تھی۔ ہاں، مگر وہ کون تھی؟ لڑکی؟ وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن صفدر اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو پھر؟ اور ہر وقت آپ کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ یار تم کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ نہ جانے کیوں میرے ذہن کو جھٹکا لگا ہے۔ دوسرے جو مرے ہیں، بلکہ تم نے خود مارے ہیں، ان کی موت پر تمہارے ذہن کو کچھ نہیں ہوا؟ وہ مرد تھے۔ کمال ہے یار، انسان بھی کیا چیز ہے۔ چلیے ایک بات ہی بتا دیں، پوچھئے، اسے آپ نے ہلاک کیا ہے؟ ہاں، ضروری تھا، بہت ضروری صفدر۔ کیا وہ ان کی ساتھی تھی؟ ظاہر ہے۔ کمال ہے عمران صاحب، ویسے یہ کام بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا۔ جوزف لاش لے کر آ گیا تھا، وہ سب اشیلا کو دیکھنے لگے۔ جوزف بھی غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ باس، وہ گلوگیر لہجے میں بولا، نہ جانے کیوں اس کی موت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ خودکشی کر لے، میں دنیا کو بتا دوں گا کہ جوزف نے بھی عاشقوں میں نام لکھ لیا ہے۔ ابے تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ صفدر ہوش میں آؤ اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ عمران کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب مستعد ہو گئے، لیکن جوزف واقعی غمزدہ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کا بھی اشیلا سے کافی ساتھ رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت حاصل ہو گئی تھی۔ عمران ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو سے بات کر چکا تھا اور اسے صورتحال بتا چکا تھا۔ پھر اس نے صفدر کو ساتھ لیا اور پیٹر ہاؤنڈ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پیٹر ہاؤنڈ کی بیڑیاں کھلوا دی تھیں۔ آہ، میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول گئے، کتنے عرصے کے بعد مجھے آزادی ملی ہے۔ پیٹر ہاؤنڈ کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑنے لگی۔ مسٹر پیٹر ہاؤنڈ، کیا آپ ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اسے میرا بھائی نہ کہو، اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی دشمن نے بھی اپنے بدترین دشمن کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ اصل میں وہ بدبخت حکومت کرنے کے خوابوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے بعد پیٹر ہاؤنڈ نے وہ انکشافات کیے کہ عمران اور صفدر کے سانس رک گئے۔ 21ویں صدی کے حکمران کا سارا کچا چٹھا انہیں معلوم ہو گیا۔ انہیں علم ہو گیا کہ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے اور یہ فراڈ ساری دنیا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دونوں حیران رہ گئے تھے اور انہیں اپنے اعصاب پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ پیٹر ہاؤنڈ نے کہا، جیمز ٹیلا بہت بڑا جنونی ہے، وہ ساری دنیا کی تقدیر سے کھیل رہا ہے اور نہ جانے کون کون کمبخت اس کے ساتھ ہے۔ دیکھو اس کے جنون کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مسٹر ہاؤنڈ، آپ اس سلسلے میں دنیا کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرا بس چلے تو میں جیمز ٹیلا کا خون پی جاؤں، اسے کچا چبا جاؤں۔ میں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس نے میرے بھائی کو میرا دشمن بنا دیا۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، میں زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ہاتھ ملائیے، عمران نے کہا اور پیٹر ہاؤنڈ نے اپنا ہاتھ عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ بعد میں عمران نے صفدر کو اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، صفدر، اس شخص کے مل جانے سے ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو گئیں۔ ویسے کیا تم سوچ سکتے تھے کہ ایک چھوٹے سے ملک کا حکمران اتنی بڑی عالمی سازش کر سکتا ہے؟ کسی ملک کے حکمران نے ایسی سازش دنیا کی تاریخ میں نہیں کی۔ بہرحال ہم اسے پوری طرح استعمال کریں گے۔ بہترین پلان ہے عمران صاحب، خدا ہمیں کامیابی عطا کرے۔ پیٹر ہاؤنڈ خود بھی دل جلا تھا۔ بلو روسٹر کا لباس پہن کر وہ ہو بہو بلو روسٹر نظر آنے لگا۔ فارم ہاؤس سے ہر طرح کی افراتفری کے نشانات مٹا دیے گئے اور پھر ایکس2 کی پوری ٹیم کو واپس نیو کیمپ بھیج کر یہ لوگ یعنی عمران اور جوزف بلو روسٹر کے روپ میں پیٹر ہاؤنڈ کے ساتھ روسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ روسٹر ہاؤس میں کسی نے ہاؤنڈ پر شک نہیں کیا تھا۔ عمران اور جوزف روسٹر کے دوستوں کی مانند اس کے ساتھ تھے۔ عمران نے نہایت ذہانت کے ساتھ روسٹر کی خوابگاہ میں وہ ٹرانسمیٹر تلاش کر لیا جس پر جیمز ٹیلا سے گفتگو کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے پیٹر ہاؤنڈ کو بریف کیا تو وہ مسکرا کر بولا، مجھے بے وقوف نہ سمجھو، میں اس کی اور جیمز ٹیلا کی ڈیلنگ سے بخوبی واقف ہوں۔ ہم دونوں نے اس کے ساتھ بہترین وقت گزارا ہے۔ تو پھر شروع ہو جاؤ مسٹر ہاؤنڈ۔ ٹرانسمیٹر آن ہو گیا۔ دوسری طرف سے رابطہ ہوا تو ہاؤنڈ نے کہا، بلو روسٹر بول رہا ہے؟ یس سر۔ بگ لارڈ سے بات کراؤ، ایمرجنسی ہے۔ اوکے سر۔ چند لمحات خاموشی چھائی رہی، پھر ایک آواز سنائی دی، یس روسٹر، آپ کا غلام۔ ہاں کہو۔ عظیم خوشخبری ہے سر، سناؤ، میں بے چین ہوں۔
ہم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ارکان کو پکڑ لیا ہے، X2 کو بھی۔ جی سر۔ ہرا روسٹر، تم نے دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس دوران میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ وہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی ہے اور بے شک وہ ہمارے لیے عظیم خطرہ بن سکتا تھا۔ سر آپ کو مبارک ہو، تمہیں بھی بہت بڑا کام کیا ہے تم نے۔ سر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 8 افراد ہیں سر۔ میں کینسن بھیج رہا ہوں، تم دریائی راستے سے آ جاؤ اور انہیں ایکشن ونگ میں لے آؤ۔ راٹو کینسن کے ساتھ آئے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ کینسین کب آئے گا؟ 4 گھنٹے کے بعد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تم قیدیوں کو لے کر دریا پر پہنچ جاؤ۔ اوکے لارڈ۔ اوکے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران سنسنی خیز نظروں سے پیٹر ہاؤنڈ کو دیکھ رہا تھا۔ پیٹر ہاؤنڈ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، اب کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ یہ راٹو کون ہے؟ فکر مت کرو، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، جیمز ٹیلا کا خاص آدمی ہے۔ اور کینسین کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جیمز ٹیلا کا ایک بڑا سٹیمر، جس جگہ وہ سٹیمر آ کر لگے گا اس کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 4 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، میں اس دوران باقی کارروائی کیے دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ اوکے اوکے، تم بے فکری سے اپنا کام کرو۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہی اب یہی ہے کہ اس کتے کے مشن کو ناکام بناؤں۔ بالآخر وہ کتا ہمارے جال میں پھنس گیا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ پیٹر ہاؤنڈ کا یہ تعاون عمران وغیرہ کے لیے بہت بڑی نعمت تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ اس طرح اس کا کام بن گیا۔ روسٹر ہاؤس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو پیٹر ہاؤنڈ پر شبہ کر سکتا، اور پھر یہ جگہ پیٹر ہاؤنڈ کے لیے بھی اجنبی نہیں تھی۔ بھائی نے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ بہرحال عمران نے ایک الگ جگہ پہنچنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کیا اور بلیک زیرو کو کال کیا۔ اس کی کال فوراً ہی موصول کی گئی تھی۔ بلیک زیرو کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، X2۔ عمران بول رہا ہوں۔ جی سر۔ بلیک زیرو کی آواز ایک دم نرم ہو گئی۔ بلیک زیرو سچویشن نوٹ کرو، عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس بار ہمیں ایک چھوٹے سے ملک کے سربراہ کو گرفتار کرنا پڑے گا اور یہ ہماری زندگی کا سب سے انوکھا کیس ہے۔ لیوٹا گاؤں کا سربراہ جیمز ٹیلا 21ویں صدی کے حکمران کی حیثیت سے یہ سارا جال پھیلائے ہوئے ہے، اور اس نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہوں کو بے وقوف بنا دیا۔ باقی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اب تم یوں کرو کہ ساری ٹیم کو روسٹر ہاؤس بھیج دو۔ جولیا کو لے کر تم لیوٹا گاؤں چلے جاؤ اور وہاں میرے رابطے کا انتظار کرو۔ بہت بہتر۔ ٹیم کو کتنی دیر میں بھیجنا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ بس 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ ان سب سے کہو کہ روسٹر ہاؤس پہنچ جائیں، وہاں جوزف ان کا استقبال کرے گا۔ بہت بہتر جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اس کے بعد سیکرٹ سروس کی ٹیم کا انتظار کرنے لگا۔ پھر صفدر وغیرہ روسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ جوزف اور عمران کو روسٹر کے مہمان اور دوست کی حیثیت سے ہر شخص تعظیم دے رہا تھا۔ چنانچہ جوزف صفدر وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا اور عمران صفدر کو بریف کرنے لگا۔ انہیں قیدیوں کی حیثیت سے ایک سٹیمر میں سفر کرتے ہوئے جانا تھا، اپنی زندگیوں کے سب سے خطرناک مشن پر۔ بالآخر یہ لوگ چل پڑے۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی وین میں انہیں بٹھا کر دریا کے کنارے لے جایا گیا۔ عمران اور جوزف کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شکلوں سے قیدی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا تھا کہ وہ سخت پریشان نظر آئیں۔ یہ اداکاری بے حد ضروری تھی، لیکن ان کے ہاتھ اس انداز میں بندھے ہوئے تھے کہ وہ آسانی سے انہیں کھول سکیں، لیکن دیکھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص ٹیکنیک تھی جو عمران ہی کی ایجاد تھی۔ پیٹر ہاؤنڈ انہیں لے کر ساحل پر پہنچ گیا اور پھر انتظار کیا جانے لگا۔ اس دوران گفتگو ہوتی رہی تھی۔ عمران نے پیٹر ہاؤنڈ سے ایکشن ونگ کے بارے میں پوچھا تو پیٹر ہاؤنڈ نے کہا، یہ ایک بالکل ہی الگ تھلگ جگہ ہے جو پہاڑیوں کو نیچے سے کھوکھلا کر کے بنائی گئی ہے۔ جیمز ٹیلا ایک حکمران کی حیثیت سے صدارتی محل میں رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنا کام کرنے کے لیے آتا ہے تو ایکشن ونگ پہنچ جاتا ہے، اور ایکشن ونگ ہی وہ اصل جگہ ہے جہاں سے 21ویں صدی کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک انتہائی تیز رفتار سٹیمر وہاں پہنچ گیا جس میں عملے کے علاوہ ایک تنومند آدمی موجود تھا، اور پیٹر ہاؤنڈ نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہیلو راٹو، کہو تم کیسے ہو؟ سر آپ کا غلام بالکل خیریت سے ہے، راٹو نے جواب دیا۔ وہ سٹیمر کا کیپٹن بھی تھا۔
اور مسٹر جیمز سب خیریت سے ہیں۔ ہمارا دوست کیپ ویلر کیسا ہے؟ کیپ ویلر اس وقت لیوٹا گاؤں میں نہیں ہے، بگ لارڈ نے اسے ملک سے باہر بھیجا ہے۔ باقی انتظامات کر لیے ہیں، سب کچھ مکمل ہے، راٹو نے ادب سے جواب دیا۔ تب قیدیوں کو کینسین پر منتقل کر دیا جائے۔ ہاں، پیٹر ہاؤنڈ نے جواب دیا اور راٹو نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ تب عمران کے ساتھ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم کو ایک ایک کر کے اسٹیمر پر پہنچا دیا گیا اور پھر سب سے آخر میں پیٹر ہاؤنڈ اسٹیمر پر آ گیا۔ راٹو نے انجن سٹارٹ کرائے اور ایک سنسنی خیز سفر کا آغاز شروع ہو گیا۔ وہ سب آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسٹیمر ایک طویل دریائی سفر طے کر کے بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ ایک سنسان ساحل تھا، لیکن یہاں کچھ افراد ان کے منتظر تھے۔ کئی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں جن میں ان سب کو منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناہموار راستوں پر سفر شروع ہو گیا۔ ریاست لیوٹا گاؤ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلے کے نزدیک پہنچ گئے جہاں ایک بڑے غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں یہاں اتارا گیا اور پھر راٹو اور پیٹر ہاؤنڈ کے ساتھ وہ جہازی سرنگوں سے گزرنے لگے۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ وہ گہرائیوں میں اترتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک عظیم ہال نظر آ رہا تھا۔ یہیں لیوٹا گاؤ کے صدر جیمز ٹیلا نے ان کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے وہ پیٹر ہاؤنڈ سے گلے ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے راٹو سے کہا، ٹھیک ہے راٹو، تم واپس جا سکتے ہو۔ راٹو کے جانے کے بعد اس نے وہاں پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، روسٹر معزز دوستوں کو بٹھاؤ۔ یس بگ لارڈ، پیٹر ہاؤنڈ نے کہا اور ان لوگوں کو ان کرسیوں پر بٹھا دیا جو نصف دائرے کی شکل میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں کے سامنے ایک سکرین تھی جس کے نیچے کنٹرول بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہاں دو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جیمز ٹیلا کے اشارے پر پیٹر ہاؤنڈ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیمز ٹیلا نے دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم میں سے X2 کون ہے؟ سب نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی تھی۔ تب اس نے پیٹر ہاؤنڈ سے کہا، روسٹر تم بتاؤ۔ یہ ہے۔ پیٹر ہاؤنڈ نے عمران کی طرف اشارہ کر دیا۔ ویری گڈ، تم دنیا کے عظیم آدمی ہو X2، کمال کی شخصیت ہے تمہاری۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میرے بارے میں پوچھو۔ شکریہ جناب، عمران صاف ستھرے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کے منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں مسٹر X2، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، آپ میرے منصوبے کی قدر کریں گے۔ مختصراً میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں، میں لیوٹا گاؤ کی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو بے حد غریب تھی اور جس کے 17 افراد فاقہ کشی کا شکار ہو کر مر گئے تھے۔ میں نے شدید محنت کر کے تعلیم حاصل کی اور شدید کاوشوں کے بعد بالآخر اس حد تک پہنچ گیا کہ الیکشن میں مجھے لیوٹا گاؤ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ لیکن میری جدوجہد اس سے بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور ایکشن ونگ میں کام شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں شاید حیرت ہوگی کہ میں نے یہاں بیشتر کام تنے تنہا کیا ہے۔ صدر بننے کے بعد میں نے اپنی جدوجہد تیز کر دی اور اب کامیابی کے قریب ہوں۔ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ 21ویں صدی کے پہلے دن میں یہ دستاویزات منظر عام پر لے آؤں گا اور اس کے تحت دنیا پر میری حکمرانی ہوگی، اور دنیا اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ اس وقت میرے میزائلوں کی زد پر ہوگی جو ہائیڈروجن بموں سے لیس ہوں گے۔ میں ان ملکوں کو بے دریغ تباہ کر دوں گا جو مجھ سے انحراف کریں گے۔ لیکن مسٹر جیمز ٹیلا، جو میزائل آپ نے ان ملکوں کے سربراہوں کو دکھائے ہیں وہ تو نقلی ہیں، عمران نے کہا، اور ٹیلا کو پہلا ذہنی جھٹکا لگا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، تمہیں کیسے معلوم؟ آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ عمران نے کہا، میرے خدا، کاش میں تمہیں زندہ رکھ سکتا اور تم میرے کام آ سکتے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سب کچھ نقلی ہے، لیکن 20ویں صدی مکمل ہونے تک وہ اصلی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ دنیا بھر میں میرے لیے کام ہو رہا ہے۔ خود ایکریمیا میں بم ساز میرے لیے خفیہ طور پر ہائیڈروجن بم تیار کر رہے ہیں۔ اصل میں ان تمام کاموں کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے، اور اب میرے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے یو ٹاؤن میں ایک سونے کی کان حاصل کرنے کے لیے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دریائے شاولان کے پشتے کو بم سے اڑا کر دریا کا رخ کان کی طرف کر دیا، اور اب وہ ہزاروں ٹن سونا مجھے حاصل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ روسیا کے ایٹمی پلانٹ کو آپ نے تباہ کیا تھا، عمران بولا۔ ہاں، وہ صرف ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تھا، ورنہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ منصوبہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے مسٹر X2۔
آپ کو میرے ہم نسلوں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ ہمیں دنیا کی سب سے پشت قوم قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہر طرف ترقی ہوئی ہے، ہر طرف کام ہوا ہے، سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا بھر میں انسانوں کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ہماری قوم ہمیشہ نظر انداز کی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ میری قوم ہے۔ جیمز ٹیلا نے ایک بٹن دبایا اور سکرین پر ایک ملک کے قحط زدہ لوگ نظر آئے۔ انسانی پنجر، زندگی کی تلاش میں سرگرداں، بھوک، ننگے مرتے ہوئے بچے، ماؤں کی آغوش میں دم توڑتے ہوئے، ہر طرف انسانی زندگی افلاس کے ہاتھوں تباہ۔ یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ لاکھوں انسان بھوک سے مرے، کیوں یہ انسان نہیں ہے؟ ساری دنیا نے مل کر انہیں کیوں نہیں بچایا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں گئیں؟ یہ سب میرے ہم نسل ہیں، میرے بھائی ہیں، ماں باپ، میرے بچے ہیں یہ۔ میں اس دنیا سے ان کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ آگ بھری ہوئی ہے میرے وجود میں۔ صدیوں سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ پہلے وہ لوگ جہازوں میں آتے تھے، ہمیں پکڑ کر لے جاتے تھے، ہماری تجارت کی جاتی تھی، ہمیں غلام بنایا جاتا تھا۔ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کیوں نئی صدی ہماری ہوگی؟ جو ہم سے انحراف کرے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ میرے لیے کام ہو رہا ہے۔ بہت جلد ان نقلی میزائلوں کی جگہ اصلی میزائل لے لیں گے۔ یہاں سے ایکشن ہوگا۔ ان غاروں میں بے شمار گولہ بارود موجود ہے، بہت کچھ ہے یہاں۔ کام جاری ہے، میں اسی کی تکمیل کروں گا۔ ہمارے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ تمہیں کالی دنیا کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ یہ جگہ دیکھو، اس میں زہر قاتل ہے۔ یہ تمہارے لیے ہے، تمہیں مرنا ہوگا۔ میں نے انتظام کر کے رکھا ہے۔ جیمز ٹیلا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم اتنے بڑے قوم پرست ہو، مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ دفتن پیٹر ہاؤنڈ نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور عمران وغیرہ بری طرح چونک پڑے۔ پیٹر ہاؤنڈ جذباتی ہو گیا تھا۔ جیمز ٹیلا بھی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا روسٹر؟ میں روسٹر نہیں ہوں، میں پیٹر ہاؤنڈ ہوں۔ روسٹر کو ان لوگوں نے مار دیا۔ میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ… پیٹر ہاؤنڈ کھڑا ہو گیا۔ صفدر، عمران نے آواز لگائی اور پھرتی سے اپنے ہاتھ کھول لیے۔ صفدر میں یہی خوبی تھی کہ وہ صورتحال کو فوراً سمجھ لیتا۔ اس نے کرسی سے چھلانگ لگائی اور پیٹر ہاؤنڈ کو رگیدتا ہوا زمین پر لے آیا، جبکہ عمران نے جیمز ٹیلا پر چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹیلا کرسی سے نیچے آیا اور عمران اسے بری طرح رگڑنے لگا۔ اس نے جیمز ٹیلا کو بری طرح بے بس کر کے جکڑ لیا۔ جیمز ٹیلا اس قدر حیران تھا کہ مدافعت بھی نہ کر سکا۔ پھر دوسرے لوگوں کو بھی ہوش آ گیا۔ سب نے مل کر ان دونوں کو قابو میں کر لیا۔ پھر انہیں کرسیوں پر باندھ دیا گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب، کیا ہے؟ جیمز ٹیلا ہراساں لہجے میں بولا۔ قصوروار میں ہوں، پیٹر ہاؤنڈ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارا یہ نظریہ معلوم نہیں تھا۔ پھر پیٹر ہاؤنڈ نے روتے ہوئے ساری داستان جیمز ٹیلا کو سنا دی۔ جیمز ٹیلا نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر وہ غمناک لہجے میں بولا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ غداروں سے ہی تباہ ہوئی ہے۔ تم نے ایک اور صدی کے لیے اپنے ہم قوموں کو غلامی کا تحفہ دیا ہے۔ ساری تاریخ برباد کر دی تم نے پیٹر، ختم کر دیا تم نے سب کچھ۔ اس وقت ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے ٹکڑے کر دو، مجھے قتل کر دو۔ میں نے اپنی قوم کو مار دیا ہے، میں نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ پیٹر نے روتے ہوئے کہا۔ مسٹر ایکس-2، ایک صدی کی تاریخ غموں میں بدل گئی۔ تمہیں مبارک، تم کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو مبارک، وہ کامران ہیں۔ جیمز ٹیلا نے غمناک لہجے میں کہا۔ تمہارا نظریہ جو کچھ بھی ہے جیمز ٹیلا، لیکن تمہارے عمل سے دنیا جس قدر خطرے میں گھر جائے گی تم خود اس کا اعتراف کر چکے ہو۔ وہ سب کچھ اس آسانی سے نہ ہوگا جتنا تم نے سوچ لیا ہے۔ تم اپنا کام کرو گے اور دنیا اپنا کام کرے گی۔ وہ تم سے مقابلہ کریں گے اور بے گناہ انسان لاکھوں کی تعداد میں مارے جائیں گے۔ عمران نے کہا، تو اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تمہیں گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا؟ میری نسل کے خلاف نفرت کا ایک اور طوفان اٹھے گا۔ وہ پھر تباہ کی جائے گی۔ میری وجہ سے یہ سفید فام اسے اتنا بھی نہ چھوڑیں گے جتنی وہ ہے۔ عمران سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے سے حماقت کی نقاب ہٹ گئی تھی۔ وہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، پھر ایک اور طریقہ ہے جیمز ٹیلا۔ کیا؟ خودکشی کر لو۔ یہ زہر جو تم نے ہمارے لیے رکھا تھا خود پی لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ کہانی منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ مجھے وہ دستاویزات واپس کر دو، میں انہیں ان کے ملکوں کو لوٹا دوں گا۔ جیمز ٹیلا، میں مہذب قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
میں زندگی کی قیمت پر بھی کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس مہم کا سربراہ کون تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، تمہاری یہ جگہ مجھے تباہ کرنی ہوگی، تم مجھے اس کا طریقہ بتاؤ گے۔ میں تیار ہوں، لیکن میری نسل کے قاتل نہ بننا۔ ہم لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ عمران کا لہجہ چٹانوں سے زیادہ سخت تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، جیمز ٹیلا نے کہا، اور پھر وہ عمران کو ان دستاویزات کے بارے میں بتانے لگا۔ ان دستاویزات کے حصول کے بعد عمران نے گلاسوں میں وہ زہریلا سیال بھرا اور ان دونوں کو پیش کر دیا۔ دونوں نے خوشی سے سیال پی لیا اور وہ سب شدید اعصاب شکن ماحول میں ان کی موت کا منظر دیکھنے لگے۔ بلیک زیرو جولیا کو لے کر پاکیشیا پہنچ گیا۔ باقی ٹیم بھی لیوٹا گاؤ سے خاموشی کے ساتھ سیدھی وطن واپس آ گئی۔ عمران نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے لیوٹا گاؤ کی آبادی سے پہاڑوں میں خوفناک تباہی کا منظر دیکھا تھا۔ پوری آبادی لرز گئی تھی اور مقامی سادہ لوگ اسے آسمانی تباہی قرار دیتے رہے تھے۔ یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی سب سے سنسنی خیز مہم تھی، اور ایک بار پھر ان کے دلوں پر عمران کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ عمران خاموشی سے ہی سر سلطان کے پاس پہنچا تھا، اور سر سلطان اسے اس طرح دیکھنے لگے تھے جیسے وہ عمران کا بھوت ہو۔ تم؟ وہ حیرت سے بولے۔ جی۔ واپس آ گئے؟ جی ہاں۔ اور وہ مہم ختم ہو گئی؟ کیسے؟ یہ وہ فائلیں ہیں جن میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے الحاق کے اقرار نامے ہیں۔ عمران نے فائلوں کی ایک لاٹ سامنے رکھ دی۔ کیا کہہ رہے ہو عمران؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمہیں کہاں سے مل گئیں؟ ایک پٹواری کے پاس تھیں، میں نے خرید لیں۔ ایسے لمحات میں بھی مذاق کر سکتے ہو؟ یہ اصل فائلیں ہیں۔ آپ ان کے ملکوں کو محکمہ خارجہ کے توسط سے واپس کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ وہ تنظیم ختم کر دی گئی ہے، اب کوئی کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ مگر مجھے کچھ بتاؤ تو۔ سوری، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عمران، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا ہم سے سوال کرے گی، ہم اسے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ مگر کیوں؟ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم ایک ذمہ دار آدمی ہو کر یہ کہہ رہے ہو؟ آپ جس وقت حکم دیں گے میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ آپ میری ٹیم سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ عمران کا لہجہ مضبوط تھا۔ عجیب بات ہے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، عمران نے کہا۔ سر سلطان اسے روکتے رہے، لیکن وہ نہ رکا۔ سر سلطان پریشانی سے سر کھجاتے رہ گئے تھے۔